اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم کتاب نور عرفان جلد اول کے صفحہ 103 سے لے کے 104 تک خود تلقینی کا طریقہ کار جانیں گے اور پھر یہ جانیں گے کہ یہ خود تلقینی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تو صفحہ 103 پہ مصنف لکھتے ہیں، اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، مثلا دانت یا سر کے درد میں، تو بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پرسکون انداز میں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ اس سے نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اب نرمی سے متاثرہ نظام پر تھپکی دیں اور اس کے ساتھ ہی ہر ممکن تیزی سے وہ الفاظ دہرائیے اس طرح کہ آواز کا ایک مسلسل دھارا پیدا ہو جائے۔ الفاظ یہ ہیں: یہ درد دور ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، دور ہو چکی ہے۔ 1 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رکھیے اور جب ضروری ہو صرف سانس لینے کے لیے رکیے اور الفاظ دور ہو چکی ہے تمام عمل کے آخر میں کہے جائیں۔ وقت ختم ہونے پر تکلیف یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا بڑی حد تک کم ہو جائے گی۔ اگر تکلیف ختم ہو جائے تو یہ تلقین کیجئے کہ یہ واپس نہیں آئے گی۔ اگر اس میں صرف کمی ہوتی ہو تو یہ تلقین کیجئے کہ جلد ہی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس کام کی طرف رجوع کیجئے جس میں آپ تکلیف شروع ہونے سے پہلے مصروف تھے۔ دوسری دلچسپیوں میں اپنی توجہ لگائیے۔ اگر معقول مدت کے بعد، مثلا آدھ گھنٹے کے بعد بھی آپ کو تکلیف پریشان کرے تو خود کو الگ تھلگ کر کے ایک بار پھر تلقین کیجیے کہ آپ اس پر قابو پا رہے ہیں اور اس طریقہ کار کو دہرائیے۔ جب آپ تلقین کی اس صورت کے استعمال میں ماہر ہو جائیں گے تو آپ عبارت کو ذہنی طور پر دہرا کر تکلیف کو رفع کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن بہر صورت الفاظ ہونٹوں اور زبان کی مدد سے ادا ہوں۔ مبتدی کو ایک مدت تک بآواز علاج پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کو جلد چھوڑنے سے ناکامی کا خدشہ ہوگا۔ تلقین کی اثر انگیزی کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت قوت شفا ہے۔ اہل مغرب اسے خیال کی طاقت یا لاشعور کی طاقت قرار دیتے ہیں۔ اپنے دہریہ، ملحدانہ اور کفریہ خیالات و عقائد کی وجہ سے وہ خالق و مالک کائنات کی قدرت و حکمت کا ذکر کیے بغیر فطرتی اور قدرتی قوتوں اور ان سے کام لینے کے اصولوں اور قوانین کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی فکر و عمل سے متاثر افراد غلامانہ سوچ کی وجہ سے اندھا دونوں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ میکاولی کے نظریہ وطنیت، میک ڈوگل کے نظریہ جبلت، ڈارون کے نظریہ ارتقاء، سگمنڈ فرائیڈ کے نظریہ جنس کی بدولت مغربی اقوام میں علاقائی و جغرافیائی تعصبات، مادیت، دہریت، کفر و الحاد، حیوانیت، مادیت، عریانیت، فحاشی، بے حیائی، لا دینیت، خود غرضی، بے مروتی، بے حسی، حیوانیت اور سیاسی اور تجارتی لوٹ خسوٹ کو فروغ ملا۔ ان کی سائنسی اور مادی ترقی بجا ہے مگر وہ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اہل اسلام ان کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں۔ وہ اندھا دھند مغربی تہذیب و تمدن اور اہل مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات اور تصورات کو اپنا رہے ہیں۔ دین اسلام مادی، سائنسی اور دنیاوی ترقی کے علاوہ روحانی و اخلاقی ترقی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام میں مادے اور روح کی تقسیم نہیں ہے۔ دنیاوی ترقی کے ساتھ آخروی فلاح کو اور مادی ترقی کے ساتھ روحانی و اخلاقی ترقی و اصلاح کے عمل کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عصر حاضر میں نفسیات و مابعد النفسیات اور دیگر روحی علوم یعنی یوگا، ہپنوٹزم، ریکی، سائنٹالوجی وغیرہ بھی ذہنی، نفسیاتی، جسمانی بہتری، اصلاح و شفا کے لیے روحانی دنیا میں کار فرما اصول و قوانین کا ذکر تو کرتے ہیں
مگر حقیقت الحقائق قادر مطلق ذات باری تعالیٰ کے علم، حکمت اور قدرت کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اس تحریر میں مصنف نے مشرقی اور مغربی انداز فکر کا ذکر کیا ہے، اس میں فرق بیان کیا ہے اسلامی طرز فکر میں اور غیر اسلامی طرز فکر میں، جیسے کہ انہوں نے پہلے روحیت اور روحانیت کا فرق بیان کیا، اور جدید جو ہے روحانی علوم جنہیں روحی علوم کہا جائے گا، مائنڈ سائنسز، ذہنی علوم، ان میں جو اصول و قوانین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دین اسلام میں اور ہمارے صوفیہ کے طریقہ کار میں تمام اصول و قوانین بیان کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے تحت انہوں نے ان اصول و قوانین کی افادیت کا ذکر کیا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، دہریے ہیں، ملحدین ہیں، وہ انہی اصول و قوانین کو اپنے فکر کی ترویج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ذات باری تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، محض اپنے خیال کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہمیں وجود بخشا، ہمیں علم عطا فرمایا، پھر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پھر عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ تمام اصول و قوانین اسی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اسی کی مشیت، مرضی اور قدرت اور حکمت کے تحت یہ اصول کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ باخدا رہتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کریں، اور اسلامی کے اسپرٹ کے مطابق ہم تعلیم حاصل کریں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، فلسفہ اسلام کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی اور دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنے